پھر تو ہماری آبا و اجداد کی یہ میراث سب کچھ ہم سے چلا جائے گا۔ تو سب نے مخالفت کرنا شروع کی۔ یہیں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بدبخت ابو لہب تھے، اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ پتھر پھینکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ دعوت دی، دشمن بن گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں سے جانتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے، اخلاق کے، شرافت کے، ہر چیز کے معترف تھے، اور آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو وہ فوراً سے دشمن ہو گئے۔ دیکھیں یہی بات جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اس راہب نے کہی تھی کہ بھئی آپ کے یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو یہاں سے مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً دیکھنے لگے اپنی آنکھوں سے کہ یہ مکہ کے وہی لوگ ہیں جو ابھی تک میری تعریف میں رطب اللسان تھے، ایک دم ان کے رویے بدلتے گئے۔ لوگوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے لوگ وہاں سے دور کنارہ کر کے چلے جاتے۔ ابو لہب اور ابو جہل، دوسرے اس طرح کے بدبخت رؤساء، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو یہ اس سے کہتے تھے کہ اس سے نہ ملو، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی یہ دشمنی صرف اس حد تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بدست بازو مسلمانوں کو تکالیف دینا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینک رہے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے غریب اس کو مار پیٹ کرنا شروع کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ انہی دور کے اندر، اسی ابتدائی زمانے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ تینوں مسلمان ہوتے ہیں، یہ تینوں خاندان کے افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے یہ جو ہے غلام تھے۔ اب جو ہے اس کو جب پتہ چلا، وہ ان کو ہر وقت مار دھاڑ کر رہا ہے، کبھی ان کو پتھروں پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، تکالیف دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی ایک ہی دھن ہے، ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو فرماتے تھے صبراً آل یاسر، صبراً آل یاسر، صبر کرو اے یاسر کی آل، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے ان کے بڑھاپے کا خیال نہیں کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور اماں سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، ابو جہل بدبخت نے ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ کو ایک برچہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس قدر تکالیف دی جانے لگی۔ انہی دوران میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ بھی ایک شخص کے غلام ہیں، وہ غلام سردار جو ہے آپ کو کبھی ایک شخص کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ جو آپ کو گلیوں میں گھسیٹتا پھر رہا ہے، پھر دوسرے بچوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرو، اور ان کا لوہے کا کاروبار تھا، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، مختلف زنجیروں سے مارا جاتا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور وہ آگ آپ کی جسم سے اترنے والی چربی سے بجھ جاتی تھی۔ اس قدر تکالیف دی گئیں، اس قدر ان پر مشقت اور مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر مصائب کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو خفیہ چلایا۔ خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مرکز قائم کیا دار ارقم میں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور جو مسلمان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین فرما دیتے تھے کہ تم اپنے اسلام کو ابھی چھپا کر رکھو، تم ابھی اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، لوگوں کو پتہ نہ چلنے دو، اندیشہ ہے مجھے کہ تمہیں تکالیف پہنچے اور تم ان کا تحمل نہ کر سکو۔ تو اس قدر تکالیف دی جانے لگی کہ وہی لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جو ہی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مخالف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کے باوجود، اخلاق کے باوجود آپ کی دعوت پر اس قدر بے پر گئے، کیونکہ جن خداؤں کو وہ پوجتے تھے
جس معمول کے خداؤں کو وہ پوجتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں کی خدائی کا انکار کیا تھا، تو وہ بپھر گئے، دشمن ہو گئے کہ ہم پوجتے ہیں ان خداؤں کو، ہمارے آبا و اجداد سے یہی ہمارا دین چلا آ رہا ہے، آج ایک شخص آتا ہے اور نیا دین ہمیں سکھلاتا ہے۔ تو اس بات پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر دشمن بن گئے۔ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا، یہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ جائیں اور حالات معلوم کریں کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ان کے بھائی آئے اور چند دن یہاں رہے اور واپس چلے گئے، اور جا کر ان کو بتایا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ وہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور سنا ہے کہ کوئی ایسا کلام پڑھتا ہے جس کے سنتے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جس کو سنتے ہی لوگ اس کے سحر میں مشہور ہو جاتے ہیں، پھر اس سحر سے دوبارہ نہیں نکل سکتے۔ جو اس کا کلام سن لیتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے اور کیسی اس کے پاس کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اس قدر اپنے قریب کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ خود جا کر وہاں تحقیق کریں گے اور خود جا کر حالات کو معلوم کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، اب دیکھا کہ اس زمانے میں نے بتایا کہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اس وقت دشمن منصوبے بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر دیکھا وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اب اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر ہے، انہوں نے اپنے ساتھ لیا، کہا کہ بھئی آ جاؤ، چلو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے آئے تو اماں فاطمہ نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک مسافر ہے، اجنبی ہے۔ وجہ میں نے نہیں پوچھی، شاید کسی کام سے آیا ہو، آج رات اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، صبح اپنے کام سے چلا جائے گا۔ رات کو مہمان نوازی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ صبح ہوئی، پھر وہ شخص چلا گیا، پھر اگلی رات آئی، دیکھا پھر وہی شخص ہے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے ساتھ لے گئے، پھر بھی نہیں پوچھا کہ کس وجہ سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ان کی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو پوری نہ ہوئی ہو، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخرکار پھر تیسرا دن ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر وہی بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت علی آئے اور آ کر کہا کہ چلو، مجھے اپنے گھر لے گئے اور پوچھا کہ بھئی میں تم کو 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا حاجت ضرورت ہے، کہاں سے تم آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پہلے میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، قسم اٹھاؤ آپ، پھر جو ہے میں آپ سے سچی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ بھئی جو بھی بات ہوگی میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی، تم بتاؤ کیا غرض ہے تمہاری۔ تو اس نے اپنی یہ ساری غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، صبح جب میں یہاں سے گھر سے نکلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا، اور اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی تمہیں دیکھنے نہ پائے کہ بھئی کوئی شخص میرے ساتھ چل رہا ہے، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، میں قضائے حاجت کے بہانے سے، جوتے کا تسمہ درست کرنے کے بہانے سے میں بیٹھ جاؤں گا، تم آگے نکل جانا۔ تو اس ہدایات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر آئے اور دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر زانو تلمس طے کیے اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ اور اپنے دین کو فی الحال چھپا دو تب تک کہ جب تک میرے پاس طاقت اور قوت آ جائے پھر تم میرے پاس چلے آنا۔ تو حضرت سلمان باہر نکلے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کس بات کا چھپانا ہے۔ فوراً بیت اللہ کے اندر آئے اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر۔ اب یہ صدا سننی ہی تھی کہ لوگ جو ہے دور دور سے آئے اور آ پر برس پڑے، مارنا شروع کیا لوگوں نے۔ اب جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ بڑے قبیلے کا ہے، اب اگر تم اس کو مارتے ہو تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ فارس کا شخص ہے اور اس کو تم مارتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر انہوں نے وہی نعرہ لگایا اور لوگوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ درمیان میں آ کر ان کو
چھڑایا۔ تو یہ حالات ہوتے تھے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا گویا وہ اپنی جان پر کھیل کر کلمہ پڑھتا تھا۔ اس قدر سخت حالات تھے کہ کسی کو اگر پتہ چل جاتا تو اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ سلسلہ جو ہے خفیہ طور پر چلتا رہا، اور 4 سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح خفیہ طور پر چلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پھر آخر کار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان دعوت کا اعلان فرمایا، کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی، تو اب جو ہے لوگوں کو یہ دیکھنے میں ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم نے اس قدر ان پر مصائب ڈھائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال کا عرصہ گزر چکا، اس قدر مصائب توڑنے کے بعد بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش پیغمبرانہ میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے منصوبے بنانا شروع کیے، طرح طرح کے منصوبے بنائے۔ اب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ دعوت کے راستے کو چھوڑ دیں، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو ترک کر دیں۔ ہم آپ کو اگر رئیسی چاہیے، آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ بنا دیں گے، سارے کے سارے جتنے بھی مکہ کے قبائل ہیں ہم آپ کی سرداری کے ماتحت دے دیں گے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہم سارے کے سارے قبائل مل کر آپ کو اتنی دولت دیں گے جتنی آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بڑی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم تمام قبائل سے، بلکہ قبائل سے باہر جہاں کہیں سے آپ کو جو بھی عورت پسند آئے گی ہم سارے قبائل مل کر اس کا رشتہ آپ کے لیے لائیں گے۔ اب یہ تینوں باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہی کہ آپ اپنے بھتیجے کو خدا را سمجھائیں کہ اپنے اس دین کو جو لایا ہوا پیغام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت بان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے تھے، اور ہر طرح کے مسائل کو وہ خود اپنے آپ نمٹاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک پہاڑ کی صورت تھے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات عرض کی کہ دیکھو بھتیجے اب میرے بڑھاپے کا خیال کرو، میرے بڑھاپے کا خیال کرو۔ اب دشمنی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کفار اس بات کے درپے ہو گئے کہ وہ تمہیں کسی بھی صورت قتل کرنے کے لیے درپے ہیں، اور اگر تم زندگی چاہتے ہو تو پھر اس پیغام کو چھوڑ دو۔ یہ شرطیں انہوں نے رکھی ہیں، تم ان میں سے کسی کو بھی قبول کرو اور اس دین کا پرچار کرنا چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سننا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کندھے مزید میرا بوجھ اٹھانے کے لیے کمزور ہو رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں گا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے میں تنے تنہا اس بوجھ کو تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن جو کلمہ میں نے جس کی دعوت دی ہے، جس لا الہ الا اللہ کی جانب میں پکار رہا ہوں، میں اگر اکیلا بھی رہ جاؤں گا اور مکے کے گلیوں کے کتے بھی مجھے کھا جائیں گے تب تک بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ جذباتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو طالب نے سنے تو ان کے دل کے اندر بھی عزم اور ولولہ پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی نہیں چھوڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے تمام قبائل کو چیلنج کیا کہ تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کر گزرو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس دین کا پرچار کرتا ہے، جو بھی نعرہ لگاتا ہے، جو بھی وہ کہے گا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔